أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رو کے اندر جو یہ واو مدہ آتی ہے نا، اس کو کھینچ کر اس میں ہونٹ گول کرنے. بالکل گول چوڑی کی طرح ہونٹ گول ہوں گے. یہ جو قرآن کہتے ہیں نا مجہول پڑھ رہا ہے، فلانا آدمی مجہول پڑھا ہے، فلانا معروف پڑھ رہا ہے. مجہول اور معروف کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. مجہول اور معروف کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. ہونٹ واو مدہ میں اور یا مدہ میں، واو مدہ اور یا مدہ یہ دو چیزیں آئیں گی. ان میں جتنا ہونٹ گول واو میں کیا جائے گا اور یا مدہ میں جتنی آواز نیچے کو جائے گی تو آپ کا قرآن معروف ہو جائے گا، مجہول سے بچ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میکسیمم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، کیا پڑھتے ہیں؟ طوا. ہمارے یہاں پڑھتے ہیں طوان الرجیم. جو یہ طوا جو ہے نا یہ نہیں ہے، یہ تا اسی کا موٹا پو، ایک ہوتی ہے نا تا اسی کا موٹا کر کے پو، جس کو ہم اپنی زبان میں توئے بولتے ہیں یا توا بولتے ہیں. وہ توئے یا توا یہ چیز نہیں ہے، اصل ہے پو. کیا ہے؟ پو. اور کسی بھی جو موٹے حروف بتائے تھے کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ ان کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. وہ لکھے ہوئے کسی نے؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 ہیں حروف مستعلیہ. ان کو پر کرتے وقت، پر تو ان کو کرنا ہی ہے، لیکن پر کرتے وقت بعض لوگوں کو تو پر کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اور جن کو تھوڑا بہت پر کرنے کا پتہ ہے تو وہ فنی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو پر کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. اور فن تجوید کے اندر حروف مستعلیہ میں ہونٹوں کا گول کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. ان حروف کو موٹا بھی کرنا ہے، حروف مستعلیہ کو، اور ان میں موٹا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول بھی نہیں کرنا ہے. تو 7 حروف ہو گئے ہمیشہ موٹا کرنے والے، اور 19 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پتلے کیے جاتے ہیں، ہمیشہ باریک کیے جاتے ہیں. تو اب ہم ان کی مشق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف. الف کہتے وقت فا کے اندر آواز کو جاری رکھنا ہے. فا کے اندر آواز کو الف. یہ اوپر والے جو دانت ہیں نا، یہ سامنے والے دانت، ان کو ثنائے علیہ کہا جاتا ہے عربی میں. یہ سامنے والے 2 دانت ہیں، نیچے والے ہونٹ کے پیٹ میں لگانے. الف. با. یہ با پتلا ہوگا، اور کسی بھی حرف کو پتلا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کو کھولیے. کسی بھی حرف کو پتہ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کو ادا کرتے وقت اپنے منہ کو کھولیں. با. اگر آپ کا منہ پورا نہیں کھلے گا تو یہ اس میں موٹے ہونے کی بو آ جائے گی. بو سمجھ میں نہیں. با. تا. تا. سا. یہ جو سا ہے اس میں سیٹی نہیں لگنی، بالکل نرمی کے ساتھ نکلے گا. اور اس کو نرمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سامنے والے دانت ہیں نا، جو ان سامنے والے دانتوں پر زبان کی نوک لگانی. یہ دانت سامنے والے آئے نا،
ایسے زبان کی نوک یہاں لگی ایسے، تو یہ سا میں نرمی پیدا ہو جائے گی. جیسے کتنا کیسے بولو ذرا، خالی زبان لگاؤ، بال یوں کرتے ہیں ایسے، یہ بھی نہیں. زبان کی یہ نوک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کی نوک. زبان کی نوک ثنائے علیہ کے کنارے پہ لگانی ہے. یہ ثنائے علیہ سامنے والے بڑے دو دانت، زبان کی نوک یہاں لگائیں گے. سا، اب سیٹی ختم ہو جائے گی. سا، سا، ہوگی یہ بھی باریک. سا، جیم، میم میں تھوڑا سا غنہ آئے گا. غنہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غنہ آنی اور ایک ہوتا ہے غنہ زمانی. غنہ کی یعنی کسی بھی حرف میں آواز کو روکنا، اس کو غنہ کہتے ہیں نا. جیسے ان، ثم، یا اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو غنہ. آواز کو روکنا ناک میں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غنہ. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے غنہ آنی اور ایک ہوتا ہے غنہ زمانی. بولو. غنہ آنی اس کو کہتے ہیں کہ جس غنہ کے کرنے میں ٹائم لگے، زمانہ لگے، وہ زمانی ہے. اور جس غنہ میں ٹائم نہ لگے، وقت نہ لگے، وہ ہے آنی، یعنی آنن فانن. غنہ تو کرنا ہے لیکن اس میں ٹائم نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا. تو جیم، یہ جو میم ہے نا لاسٹ میں، یا کسی بھی حرف کے لاسٹ میں نون آ جائے، تو ان حروف کے ادائیگی کے وقت لاسٹ والی میم میں یا لاسٹ والے نون میں غنہ تو ہوگا، لیکن غنہ آنی. کون سا غنہ ہوگا؟ غنہ یتما، جس میں وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا. اب آپ بولیں گے کہ یہ غنہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غنہ کرتے ہیں اس حرف کی بقا کے لیے. وہ غنہ کیوں کرتے ہیں؟ اس حرف کی باقی رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے. فار ایگزامپل اسی جیم کو میں پڑھوں اور غنہ نہیں کروں گا، جیسے بولیں گے جیب، میں نے غنہ کیا، تو جب غنہ نہیں کیا تو میم کی ذات ختم ہو گئی ہے نہیں. جیب، تو پے پیدا ہوئی اور میم کی ذات ختم ہو گئی. تو اس میم کی ذات کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑا سا غنہ کیا جاتا ہے، اس کو غنہ آنی کہتے ہیں. اوکے. جیم، جیم. اب ایک بات یاد یہ رکھنی ہے کہ اس کیپٹل کے اندر بہت سارے حروف ایسے ہیں جو دو حروف سے بنے ہیں، بہت سارے حروف ایسے ہیں جو دو حروف سے بنے ہیں، اور بہت سارے حروف ایسے ہیں جو تین حروف سے بنے ہیں. جیسے یہ جیم بنی ہے 3 حروف سے، جیم یا میم، یعنی، اور با یہ 2 حروف سے بنے ہیں، با اور الف سے. بعض قاعدوں کے اندر با لکھ کر اس کے نیچے حروف، اس کی تعداد بھی لکھی بھی ہوتی ہے. اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو حروف بنے ہیں 2 حروف سے، کیا بولا؟ جو حروف بنے ہیں 2 حروف سے، ان کو کھینچنا ہے 1 الف کے برابر. بولو یار. جو حروف بنے ہیں 2 حروف سے، ان کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 1 الف کے برابر. اور جو حروف بنے ہیں 3 حروف سے، ان کی لمبائی 2.5 الف 4 الف تک بھی ہوگی. 2.5 الف سے لے کر 4 الف تک بھی ہوگی. بات سمجھ؟ یعنی ان کو لمبا کھینچنا ہے. جو حروف بنے ہیں 3 حروف کے ساتھ، اور جو حروف بنے ہیں 2 حروف سے، ان کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اب آپ بولیں گے کہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، تو وہ کتنا سا کھینچنا ہوگا؟ اس کی بھی تو کوئی حد ہوگی، یعنی اس کی بھی کوئی حد ہوگی کہ 3 الف بن گئے، 4 الف بن گئے، 1 الف بن گیا. تو وہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ 3 الف یا 1 الف کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی مقدار کشش جو قرہ نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ بند انگلی کو کھولنا. کیا بولا؟
बंद उंगली को खोलना या खुली हुई उंगली को बंद करना, इसमें जितना टाइम लगता है वो है एक अलिफ को खींचने की मिकदार। बात समझ में आ गई? ये कुर्रा की मुतय्यन करदा मिकदार बयान कर रहा हूं कि खुली हुई उंगली को बंद करने में या बंद उंगली को खोलने में जितना टाइम लगता है वो है एक अलिफ का मिकदार। बात समझ में आई? और इसी एक अलिफ की मिकदार खींचना है जो हुरूफ बने हुए हैं दो हुरूफ के साथ, और फिर इसी एतबार से जो हुरूफ तीन हुरूफ से बने हैं उनको ढाई अलिफ तक भी खींच सकते हैं और चार अलिफ तक भी खींच सकते हैं आप। तो बोला जीम, जीम, हा, गले की ये जो जगह है ना ये तीन है, वस्ते हलक, अदनाए हलक, यानी एक वस्ते हलक होता है बिल्कुल दरमियान का और एक अदनाए थोड़ा सा मुंह की तरफ हटकर, और एक है आखिरी वो यहाँ इधर आएगा। तो ये जो हा है ना, हा ये वस्ते हलक से निकलेगी। बात समझ में आएगी? अब वस्ते हलक कहाँ है? आप अपने गले को खोल करके शीशे में कभी देखना कि ऊपर गोश्त का एक लोथड़ा लटका हुआ है और उसके नीचे ऐसे सुराख बना हुआ है। जब आप मुंह को बंद करेंगे या इसमें कोई हरकत करेंगे तो वो हरकत करता है, और कभी जब ऐसे हुरूफ ऐसे बोलते हैं या बंद करते हैं वो ढक्कन उसमें ऐसे घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं वस्ते हलक। उसको क्या बोलते हैं? वस्ते हलक। अब आप लोगों की इस्तिलाह में उसका क्या बोलते होंगे वो तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता इतनी सी बात मैं कह दूं कि एक गोश्त का लोथड़ा इतना सा यहाँ पर लटका हुआ है ऊपर की तरफ, उसके नीचे एक सुराख सा है। जब ये ऐसे बोलते हैं तो वो उसके अंदर घुस जाता है, जब बंद हो जाता है उसको वस्ते हलक बोलते हैं। वो है हा, हा, अब ये जो हा की जगह मैंने बताई ना, इसका थोड़ा सा मुंह की तरफ हटकर हो, इसमें खर्राश भी आएगी और ये मोटा भी होगा। ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। थोड़ी सी गले में खर्राश भी देनी है और ये मोटा भी होगा। और मोटा करने के लिए होंठ आपके गोल नहीं होने चाहिए, मेरी तरफ देखकर ओ, थोड़ी खराश दे दो, बच्चे होंठ गोल नहीं होने चाहिए। बोलो किसी भी हरफ को पूर करने के लिए, मोटा करने के लिए, किसी भी हरफ को बारीक करने के लिए क्या बताया था? अपना मुंह को पूरा खोलो, यानी बा ता। बारीक करने के लिए तरीका यह है कि अपना मुंह को अदायगी के वक्त खोलो, और किसी भी हरफ को बारीक पुर करने के लिए तरीका यह है कि जुबान की जड़ को ऊपर लगाओ। क्या? जुबान की जड़ को ऊपर। ये जुबान है ना, ये जीभ है, ये फॉर एग्जाम्पल जीभ है, ये आ गई जुबान की जड़, ये जुबान की नोक है, ये इधर आ गई जुबान की जड़। इस जुबान की जड़ को यूं ऊपर लगाने से क्या होगा? हरफ आपका मोटा हो जाएगा। समझे? ओ, दाल, लाम को आवाज साहब, दाल, दाल, पतला कर बच्चे, दाल,
سے سا نکلی تھی وہیں سے لال بھی نکلے گا. ان دونوں کا مخرج ایک ہے. لال. ان ہونٹوں کے سامنے زبان کی نوک رکھو. لال. رو. ہونٹ گول نہیں ہونی چاہیے. رو. اس را کے اندر صفت تقریر ہے. کون سی؟ تقریر. تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی حرف کو مقرر کرنا. سمجھے؟ اس کو صفت تقریر کہا جاتا ہے. یہ ہے صفت تقریر. بات سمجھ میں آئی؟ بولو. جب تک یہ صفت تقریر را میں ادا نہیں ہوگی تو را آپ کا مکمل نہیں ہے. رو. ہونٹ گول نہیں کرنا بچے. رو. 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 موٹا بھی کرو. رو. رو. زا. اس میں سختی آئے گی. اور کسی بھی حرف میں سختی پیدا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانوں کے پیچھے لگاؤ. زا. اور سختی کر بچا. زا. زا. لال میں نرمی ہے. لال. سمجھے؟ اور زا میں سختی ہے. زا. زا. سین. اس میں سیٹی لگاؤ. سین. اور سیٹی لگاؤ. اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میکسیمم لوگ سین کو ادا کرتے وقت سیٹی تو لگاتے ہیں لیکن آواز ان کی ناک میں چلی جاتی ہے. آواز ان کی ناک میں سین ایسے. تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے سین کے اندر. سین. کچھ بہت ساروں کی آواز میں آواز ناک میں جا رہی ہے. سین. ناک میں سے آواز. اب انسان خود پڑھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میری آواز ناک میں جاتی ہے یا نہیں جاتی. ناک میں سے آواز کو نکالنے کے طریقے دو ہیں. وہ ذرا یاد رکھنا. دو طریقے سے آپ مشق کر کے جب ان طریقوں کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آواز ناک میں سے نکلے گی. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں سے ناک پکڑ لو پھر پڑھو. سی. اب یہ پکڑ کے پڑھتے ہوئے جس کی آواز ناک میں جاتی ہے اس کا مطلب یوں بھی اس میں ہی جاتی ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے. اگر یہ کسی کو ٹف ہے لگتا ہے تو پھر اس سے بھی آسان طریقہ دوسرا ہے کہ جو حرف آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کی آواز ناک میں جا رہی ہے اس کا لاسٹ سے ختم کر دو. اس کا لاسٹ سے ختم کر دو. جیسے سین کو ادا کرتے وقت لازمی بات یہ ہے کہ یہ سین کی آواز ناک میں کیوں جاتی ہے کہ لاسٹ میں نون ہے. لاسٹ میں نون ہے. اس کی وجہ سے کیا جاتی ہے؟ آواز ناک میں جا رہی ہے. تو اس کی پریکٹس کے لیے آپ نون کو کاٹ لو. آپ بولو سی. آلریڈی ناک میں نہیں جائے گی. سین بولیں گے تو ناک میں جائے گی. سی بولیں گے تو کبھی نہیں ناک میں جائے گی. ہے نہیں؟ تو اس کو کئی مرتبہ ہم نے بولنا ہے. سی. 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 جب مجھے کانفیڈینس ہو گیا کہ اب مجھے ناک میں آواز ہے پھر سین لاسٹ میں نون کو ایڈ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ناک میں سے نکالنے کے لیے طریقہ آیا سمجھ میں کہ لاسٹ والے حرف کو
ناک میں وہی حروف جاتے ہیں جن کے آخر میں یا تو نون ہے یا میم ہے، جن کے آخر میں یا تو نون ہے یا لاسٹ میں میم ہے، تو انہی کی آواز ناک میں بھی جاتی ہے، اور وہ میم کو اور یا نون کو لاسٹ میں سے ہٹا کر اس کی پریکٹس کرو۔ جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آہستہ سے اس کے اخیر میں میم کو اور نون کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ ناک میں سے نکل جائے گی۔ ورنہ اگر اس حروف تہجی کے اندر اگر آپ کی آواز ناک میں سے نہیں نکلی تو پورا قرآن آپ ناک میں پڑھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پورا قرآن پھر کیا ہوگا؟ آپ ناک میں پڑھیں گے۔ سین 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 شین شین شی حروف مستعلیہ میں سے کیا ہے؟ اور اس کے اخیر میں دال ہے، اور دال میں آواز کو ایسے پٹکنا ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ قاعدہ آئے گا۔ فودی فودی سیٹی بھی لگے گی اور آواز موٹی بھی، اور موٹا کرنے کے لیے ہے کہ زبان کو اوپر لگا لو، تالو کہہ رہا فودی 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 بودی بودی بو کیا بولا؟ بو بو بالکل پوری جیب کو اوپر لگانے ہیں، یہ دانت ہے نا شاہدوں کے، ان کے اوپر زبان کا کنارہ بھی لگے گا۔ بو اس میں ایک بات ایک سمجھا دوں آپ کو، اس کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ضاد، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں دواد۔ بات کو تھوڑا ذہن میں بٹھا لینا، فن تجوید الگ ہے اور ہمارے مسائل الگ ہیں۔ ہم نے فن کو دے کے چلنا ہے، فن سیکھنا ہے۔ زواد پڑھتے ہیں بہت سارے، دواد پڑھتے ہیں بہت سارے۔ زواد پڑھنے والے بھی غلط ہیں اور دواد پڑھنے والے بھی غلط ہیں۔ تجوید، فن تجوید میں نہ زواد ہے نہ دواد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر بات کو کوئی صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرے تو سارے اختلاف بھی ختم ہیں۔ اور زواد یہ ایسا حرف ہے کہ یہ تو بہت فرقوں کی پہچان بن گئی ہے، سمجھے؟ کہ دیکھتے ہیں فلانا زواد پڑھے گا یا دواد پڑھے گا۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ زواد بھی نہیں ہے اور یہ دواد بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فن کے اعتبار سے، فن تجوید کے اعتبار سے الحمدللہ مجھے 24 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے۔ اللہ کے فضل، میں تکبر کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ کہیں بھی مجھے زواد نہیں ملا اور کہیں بھی مجھے دواد نہیں ملا۔ یہ زواد جو بالکل سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے زواد، اور دواد جو بالکل نرمی کے ساتھ، یعنی بآواز دال دواد پڑھا جاتا ہے اور بآواز زواد پڑھا جاتا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے بود۔ کیا ہے یہ؟ بود۔ مصر کے قراء کو سنیے، حرمین کے قراء کو سنیے، اور جتنے بھی بڑے بڑے قراء کرام ہیں
وہ یہی پڑھتے ہیں دواد بھی نہیں، ولدوالین نہیں پڑھتے، ولدوالین کہیں دیکھ لینا. ہمارے ہاں جموں کشمیر میں قرآن ہے کہاں ہے؟ یہ تو چند سال ہوئے کہ یہاں علماء کرام کا آنا جانا ہوا تو قرآن کا ہمیں تعارف ہوا. پہلے تو ہم کہتے تھے اسی پڑھا، ہم دیسی حساب سے پڑھتے ہیں ہے نہیں، اسی پڑھا کوشر پہ ہے نہیں. تو یہ تو اب ہم تو کوشر پہ پڑھتے تھے ہے نہیں، ہم تو اپنی دیسی زبان میں پڑھتے تھے. یہ تو اب علماء کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے علماء کرام کا آنا جانا ہوا، بزرگان دین کا آنا جانا ہوا تو ہم کو بھی پتہ لگا کہ قرآن کیا ہے. تو باہر کے قرآن کو، بڑے مراکز کے قرآن کو آپ دیکھیے کہ وہ ضاد کیسے پڑھیں گے. بودی 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 بودی. اس کی بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. بودی بو بودی بو. موٹا بھی کرنا ہے، سختی بھی کرنی ہے، سمجھے؟ اگر اس کو موٹا کر کے سختی نہیں کریں گے تو یہ ضاد بن جائے گا، بود یعنی. تو اس میں سختی بھی کرنی ہے اور موٹا بھی کرنا ہے. جیسے فو فو ناک میں آواز نہ جائے. آئی آئی وسط حلق سے جہاں سے ہا نکلا تھا. آئی آئی اب نون آئی آئی